پارٹ نمبر 9 ناول نروان کی تلاش پیشکش میرے کارواں۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی اس کو سبسکرائب کریں۔ ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ اس کی آنکھ کا سیاہ ٹیپ اس کی نشاندہی کر دیتا تھا۔ وہ لنگڑاتا ہوا بھاگ رہا تھا، سفید پتلون اور براؤن جیکٹ میں ملبوس تھا، لیکن سفید پتلون کا ایک پائنچہ خون میں لت پت نظر آ رہا تھا۔ شاید وہ زخمی ہو گیا تھا۔ کیگرو نے اس پر نشانہ لگایا تھا، لیکن تھامسن پھرتی سے زمین پر گر پڑا تھا۔ اس نے سام کی طرح پلٹ کر کئی فائر جھونک دیے اور ہمیں بھی اپنی حفاظت کرنی پڑی، لیکن اس موقع سے فائدہ اٹھا کر تھامسن موٹر سائیکل تک پہنچ گیا تھا اور پھر اس نے اتنی پھرتی سے موٹر سائیکل سٹارٹ کی کہ ہم دنگ رہ گئے۔ کیگرو نے پھر گولیاں چلائی تھیں، لیکن تھامسن موٹر سائیکل کی سواری کا ماہر تھا۔ اس نے موٹر سائیکل کو اس طرح لہرایا کہ ایک بھی گولی اس سے نہ لگ سکی اور وہ صاف نکل گیا۔ کھیل ختم، کیگرو نے کہا، اور بلا شبہ کھیل ختم ہو گیا۔ اب تھامسن کی طرف سے گولیاں نہیں چل رہی تھیں۔ جن کے ہاتھ موٹر سائیکلیں لگی وہ انہیں لے کر بھاگ نکلے۔ جو موٹر سائیکلوں تک پہنچنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے وہ پیدل ہی رفو چکر ہو گئے۔ ہمارے 5 آدمی زخمی ہوئے تھے، 4 ہلاک، جبکہ تھامسن کے 17 آدمی ہلاک ہوئے تھے، 22 زخمی، اور زخموں سے چور انسانوں کو میں نے بھاگ جانے کا موقع دیا۔ بلا وجہ اتنے لوگوں کو ہلاک کرنے سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ کیگرو کے آدمی خوشی سے ناچ رہے تھے۔ سچ مچ وہ وحشی تھے، کیونکہ بعض زخمی جن کے جسم سے مختلف حصوں سے ابھی تک خون تک گولیاں موجود تھیں بھی اسی رقص میں شریک ہو گئے تھے۔ اور پھر ہم کیمپ کی طرف چل پڑے، لیکن کیمپ میں داخل ہو کر ہمیں سخت ہنسی آئی۔ دنیا سے بیزارہ بالا گر، زندگی سے لاپرواہ لوگ اس وقت خوفزدہ ہو کر نہ جانے کہاں جا چھپے تھے۔ پورا کیمپ سنسان پڑا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے یہاں انسانوں کی آبادی ہی نہ ہو۔ زندہ باد چیف، یہ سارے جیالے کہاں مر گئے؟ کیگرو نے بھونڈے انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ کیمپ چھوڑ کر بھاگ گئے شاید، سردارے نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ ہے بہادرو، کہاں چھپ گئے؟ باہر نکلو، فاتح واپس آ گئے ہیں، کیگرو نے چیخ کر کہا۔ میری نگاہ یوں ہی باہر سمت اٹھی، تب میں نے حیرت انگیز منظر دیکھا۔ یقیناً وہ زولی ذات تھی۔ اس کے ہاتھ میں رائفل تھی اور کندھے پر کارتوسوں کی پیٹی پڑی ہوئی تھی۔ پیٹی میں اب 2-4 کارتوس ہی رہ گئے تھے۔ ارے یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ سردارے نے بھی اسے دیکھ لیا۔ زولی، میں نے اسے آواز دی اور اس کی طرف بڑھ گیا۔ زولی مجھے دیکھ کر مسکرائی۔ فتح مبارک سیسرو۔ شکریہ زولی، لیکن تم کہاں سے آ رہی ہو؟ میں بھی اپنا فرض انجام دینے گئی تھی۔ یعنی؟ میں نے حیرت سے کہا۔ جانے دو سیسرو، اتفاق ہے کہ تم نے مجھے دیکھ لیا، اس سوال کی ضرورت نہیں ہے۔ اوہ، میں نے آہستہ سے کہا۔ میں صورتحال سمجھ گیا۔ تب میں نے گرم جوشی سے اس کا ہاتھ دبائے ہوئے کہا، اس تعاون، اس محبت کو میں ہمیشہ یاد رکھوں گا زولی۔ مجھے افسوس ہے سیسرو، میں کوئی بڑا کارنامہ انجام نہ دے سکی۔ زولی، تمہاری محبت ہی کافی ہے۔ تمہیں میری محبت کا اعتراف ہے سیسرو؟ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ ہاں، بس مجھے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ وہ میری بات کا انتظار کیے بغیر چل پڑی، پھر رک کر میری طرف دیکھا اور میں دوبارہ اس کے قریب پہنچ گیا۔ آج رات میرا انتظار کرنا، دل و جان سے۔ زولی کی آواز میں خوشی چھپی ہوئی تھی۔ پھر وہ چلی گئی اور سردارے میرے پاس آ گیا۔ میں نے اس کی ایک جھلک دیکھی تھی۔ استاد، سردارے نے کہا۔ کہاں؟ پہاڑوں میں۔ وہ ہماری طرف سے لڑنے گئی تھی۔ میرے استاد کی یہی شان ہے، بھلا ایسی ایسی حسین عورتیں ہمارے لیے لڑیں اور کوئی ہمیں شکست دے جائے۔ مگر کیمپ والے بہت بزدل ہیں۔ سالم بھاگ کہاں گئے؟ لیکن سردارے کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ اچانک ایک شور اٹھا اور بے شمار لوگ دروازوں سے آڑ کے نکل کر ہماری طرف لپکے۔ بچوں، استاد، سردارے نے کہا، لیکن ہم نہ بچ سکے۔ آنے والوں نے ہم میں سے ایک کو کندھے پر اٹھا لیا۔ وہ خوشی سے دیوانہ وار ناچ رہے تھے، یہاں تک کہ کیگرو جیسے ڈیل ڈول والے آدمی کو 10-12 لڑکیوں نے کندھوں پر اٹھا لیا تھا اور کیگرو خوشی سے چیخ رہا تھا۔ پھر اس نے پستول کا رخ آسمان کی طرف کر کے فائر بھی شروع کر دیے اور اس کی دیکھا دیکھی اس کے دوسرے ساتھی بھی فائر کرنے لگے۔ میں نے بھی ان لوگوں کو نہیں روکا اور لوگ ہمیں اچھالتے رہے۔ وہ بہت زیادہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے اور ہماری شان میں قصیدے پڑھ رہے تھے۔ کچھ ہپوں نے گٹار بجا بجا کر نغمے الاپنا شروع کر دیے تھے، اور تو اور حضرت میونگ نائڈو بھی ٹھمک ٹھمک کر رقص کر رہے تھے۔ غرض خدا خدا کر کے یہ طوفان بدتمیزی رکا۔ اکثر لوگ اپنے نچانے والوں کے تھک جانے سے خود ہی گر پڑے تھے۔ بہرحال تھامسن کو عبرتناک شکست ہوئی تھی اور مجھے یقین تھا کہ اب وہ ادھر کا رخ کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ رفیسہ اور پاسکر کی سرکردگی میں منشیات کے اڈوں کا مالکان کا وفد اسی شام پھر مجھ سے ملا۔
اور انہوں نے پرخلوص پیشکش کی کہ وہ مجھ سے مال کے حصول کا معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور جو سیکیورٹی میں طلب کروں گا ادا کر دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تم لوگ مال کی فہرست بنا کر دو، سیکیورٹی کے بارے میں بتا دوں گا۔ میں نے کہا ابھی مجھے کئی کام کرنے تھے، چنانچہ رات کو 9 بجے کھانے پر میں نے کیگرو اور کچھ دوسرے لوگوں کو مدعو کیا۔ ساتھیو، کیا خیال ہے؟ تھامسن کا کھیل ختم ہو گیا؟ 100% چیف، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اب وہ ادھر کا رخ نہیں کرے گا، اس کی طاقت ختم ہو گئی۔ وہ زخمی بھی ہو گیا ہے چیف، کیگرو نے کہا۔ بہرحال اسے جانے تو اب سپلائی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کل ہی سیکا سے بات کی جائے گی، آج تو وقت گزر گیا۔ ٹھیک ہے استاد۔ اپنے آدمیوں کی موت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بہت عمدہ موت مرے، کیگرو بولا۔ انہیں دفن کر دیا؟ نہایت احترام کے ساتھ، کیگرو نے آنکھیں بند کر کے کہا، اس کی آواز میں غم کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کیگرو، تمہارے علاوہ اور کوئی یہ بات نہیں بتا سکتا؟ حکم کرو چیف۔ کیا پیگوٹے وینس کے تحت نہیں ہے؟ 100% چیف۔ تو حکومت وینس نے یہاں پولیس رکھنا مناسب نہیں سمجھی؟ پیگوٹے والوں کی درخواست پر کیا سمجھتے ہیں آپ چیف؟ یہ لوگ آوارہ گردوں اور سیاحوں کی کھال اتارتے ہیں اور حکومت کو بھاری ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے خود ہی حکومت سے درخواست کی تھی کہ یہاں کے معاملات میں پولیس دخل اندازی نہ کرے، اس طرح وہ اپنے معاملات خود ہی نمٹا لیتے ہیں۔ اوہ، میں نے حیرت سے ہونٹ سکوڑ لیے۔ بہرحال چند منٹ کے بعد میں نے کہا، تھامسن کے مرنے والے ساتھیوں کے بارے میں کیا رائے ہے؟ انہیں کسی گڑھے میں پھینکوا دیا جائے گا چیف، میں نے اپنے آدمیوں سے کہہ دیا تھا کہ انہیں بھی ایک جگہ جمع کر دیں، کیگرو نے لاپرواہی سے کہا، اور اس بے فکرے انسان کے لہجے میں پر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میرا خیال ہے انہیں بھی دفن کر دو کیگرو، بہرحال وہ مر چکے ہیں۔ تمہارا خیال ہے تو ٹھیک ہے چیف، ایسا ہی کر دیا جائے گا۔ شکریہ کیگرو، میں نے کہا، اور پھر تھوڑی دیر تک ہم مزید اسی موضوع پر گفتگو کرتے رہے۔ پھر سردارے نے کہا، اب کیا حکم ہے استاد؟ بس ٹھیک ہے، کیگرو چند لوگوں کو ابھی کچھ دور تک کسی مناسب جگہ تعینات رکھے گا، اور اس کی خاص ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر تم نہ کہتے چیف تب بھی میں ایسا کرتا۔ دراصل میں شیر سے خوفزدہ نہیں ہوتا، لیکن لومڑی پھر لومڑی ہے، خواہ زخمی ہی کیوں نہ ہو۔ اور تم اب لومڑیوں سے بھی مقابلہ کرنے لگے ہو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کرنا ہی پڑتا ہے چیف، اس لیے کہ لومڑی بھی ناخن والی ہے، کیگرو بھی ہنستے ہوئے جواب دیا اور بولا۔ مجھے اجازت چیف؟ اوکے کیگرو، اور کیگرو چلا گیا۔ آج کی رات استاد، سردارے نے ایک آنکھ دبا کر مسکراتے ہوئے کہا۔ یادگار، میں نے بھی اسی انداز میں جواب دیا۔ استاد زندہ باد۔ تو جاؤں؟ کہاں جاؤ گے؟ کیا بات کرتے ہو استاد، آج تو درجنوں لڑکیوں نے تمہارے سردارے کے بوسے لیے ہیں۔ ہر ایک کی آنکھ میں دعوت تھی، مگر نہ جانے ان داڑھی والے مردوں کو بوسے لینے کی کیا ضرورت پڑتی ہے۔ محبت اور پیار کا اظہار دوسرے طریقوں سے بھی تو کر سکتے ہیں۔ سارے گال چھیل کر رکھ دیے۔ تب ٹھیک ہے، لیکن کہیں مار کھائی تو میری استادی کام نہیں آئے گی۔ فکر نہ کرو استاد، لڑکیوں کے معاملے میں مار کھانا میں دنیا کی سب سے گھٹیا مار تصور کرتا ہوں۔ ایسی لڑکی جس کی وجہ سے مار کھانی پڑے مجھے بالکل پسند نہیں۔ بس دفع ہو جاؤ۔ ایک بار پھر استاد زندہ باد، سردارے نے کہا، اور پھر وہ بھی باہر نکل گیا۔ میں دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا اور میرے ذہن میں زوریزاں آ رہی تھی۔ پروکار حسین عورت، میرے اوپر مٹنے والی لیکن دیوانی عورت بے حد جذباتی ہے۔ کہیں دوسری جذباتی عورتوں کی مانند درد سر بننے کی کوشش نہ کریں۔ ویسے زولی کے بارے میں نے ایک دوسرے انداز سے سوچنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن اس سے کسی سنجیدہ گفتگو کے بعد ہی فیصلہ کر سکتا تھا۔ بہرحال میں نے زولی سے آنے کا وعدہ کیا تھا، چنانچہ تیار ہو کر اس کے مکان کی طرف چل پڑا۔ راستے میں آوارہ گرد جشن منا رہے تھے، چاروں طرف رونق تھی۔ مجھے اب یہاں کون نہ جانتا، اور پھر ایک گٹار نواز کی حیثیت سے وہ ذاتی طور پر مجھ سے دلچسپی رکھتے تھے۔ بہت سو سے بچا، لیکن آوارہ گردوں کے گروہ نے گھیر ہی لیا۔ ہے سیسرو، ہے جیالے، کیا آج اپنی فتح کا گیت نہیں سنائے گا تو؟ اور بہادر بھی ہے، اور سمجھ لے کہ یہ صرف ایک آدمی میں یکجا نہیں ہوتی۔ سیسرو ایک بار پھر تڑپا دے، اتنا تڑپا کہ نیند آ جائے، موت آ جائے۔ ایک خوبصورت سی لڑکی نے میری گردن میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا، اس کے منہ سے چرس کے بھبکے اڑ رہے تھے۔ آج کی رات تمہاری ہے، میرے لیے فتح کے گیت تم گاؤ دوستو، مجھے اجازت دو، میں نے کہا، اور بمشکل تمام نے ان سے پیچھے چھڑایا اور زولی کے مکان تک پہنچا۔ آج زولی کے دروازے پر دستک دینے کی ضرورت پیش نہیں، دروازہ کھلا ہوا تھا۔
قدم اندر رکھا تاکہ زولی نظر آئے۔ سفید سلک لبادے میں لپٹی ہوئی حسین زیورات سے آراز تھا۔ بلا شبہ عجیب و غریب حسن کی مالک تھی وہ۔ میرے محبوب، زولی آج بہت ہی خوش معلوم ہوتی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ انتہائی حد تک کشادہ کر دیے اور نشے میں ڈوبی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ تب میں نے اسے آغوش میں لے لیا اور اس نے ایک طویل پرجوش بوسے سے میری پذیرائی کی۔ اندر کا ماحول بھی بدلا ہوا تھا، قدم قدم چراغاں تھا، گویا زولی کی ساتھی لڑکیاں بھی خوب سجی بنی ہوئی تھیں۔ میں کمرے میں داخل ہو گیا۔ زولی نے بیٹھنے کے لیے خاص انتظام کیا۔ ہمارے بیٹھنے کے بعد ہلکے سروں میں ساز بجنے لگے۔ زولی کی دو ساتھی لڑکیاں ساز بجانا جانتی تھیں اور خوب بجا رہی تھیں۔ تب زولی نے میرے لیے جام بھرا اور بڑی ادا سے مجھے پیش کیا۔ شکریہ زولی، تم نے تو آج سما ہی بدل دیا ہے۔ آج بھی نہ بدلتی سیسرو، زولی نے عجیب سے انداز میں کہا۔ آج کیا خاص بات ہے؟ کیا میری یہ مسرت کاروباری ہے سیسرو؟ اس نے پوچھا۔ میں نے تمہارے آج تک کے رویے میں کبھی کاروباری نہیں محسوس کیا، میں نے کہا۔ یہ انداز سب کے لیے نہیں ہو سکتا سیسرو، زولی نے آہستہ سے کہا۔ میں بھی یہ جانتا ہوں زولی، لیکن آج تم نے میرے لیے بہت بڑا خطرہ مول لیا ہے۔ ہمیں تمہارے بارے میں معلوم بھی نہیں تھا، ورنہ ہم تمہاری حفاظت کا بندوبست کرتے۔ میں تمہاری حفاظت کرنے گئی تھی سیسرو، زولی نے پیار بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ شکریہ زولی، در حقیقت تمہارا شکریہ۔ نہیں سیسرو، تمہیں شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، یہ سب کچھ تو میں نے اپنے لیے کیا تھا۔ اپنے لیے؟ میں نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ ہاں، صرف اپنے لیے، وہ آہستہ سے بولی اور میں خاموش ہو گیا۔ زولی چند ساتھ مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی، لیکن افسوس وہ نہ ہو سکا جو میں چاہتی تھی۔ کیا؟ میں چونک کر بولا اور زولی مسکرانے لگی۔ تھامسن زخمی ہو گیا سیسرو؟ ہاں، ویسے وہ بے حد پھرتیلا ہے، ہم نے اسے بھاگتے ہوئے قتل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر بھی وہ نکل گیا۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ اب وہ زندگی بھر کے لیے لنگڑا ہو گیا۔ میں نے اس کے دل کے مقام پر گولی مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں اچھی نشانہ باز نہیں ہوں۔ تو تھامسن کو تم نے زخمی کیا ہے زولی؟ میں اچھل پڑا۔ تمہارے اوپر احسان دلانے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں خود بھی اس سے نفرت کرتی ہوں۔ میری دلی خواہش تھی کہ وہ میرے ہی ہاتھوں مارا جائے، زولی نے کہا۔ حیرت انگیز، لیکن زولی، تم اس سے اس قدر نفرت کیوں کرتی تھی؟ اپنا ماضی، اپنے حالات تمہیں بتا چکی ہوں۔ میں نے کسی اور سے انتقام کے لیے پیشہ اختیار کیا تھا، لیکن اپنے آپ کو ختم نہیں کر لیا تھا۔ تھامسن جابر تھا، اس نے میری شخصیت ختم کر دی تھی، اور میں کسی جابر کے سامنے بے بس تو ہو سکتی ہوں، اپنے خود ہی کو قتل نہیں کر سکتی۔ اگر تھامسن تمہارے ہاتھوں رکنا ہوتا تو کسی بھی رات جب وہ میری آغوش میں مدہوش ہوتا، میں اسے قتل کر دیتی۔ میں نے ایک طویل سانس لی۔ یہ پراسرار عورت در حقیقت انوکھی ہے۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، تم نے پیگوڑے کو تھامسن سے نجات دلا دی ہے، یہ لوگ تمہارے شکر گزار ہیں، آؤ آرام کریں۔ اس نے ایک حسین انگڑائی دی اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ میری آغوش میں تھی اور اپنے حسین جسم کی ساری رعنائیوں سے مجھے خراج سے تحسین ادا کر رہی تھی۔ تب میں نے اس سے اپنے ذہن کی بات چھیڑ دی۔ میں تم سے ایک خاص بات کرنا چاہتا تھا زولی۔ کہو ڈارلنگ، زولی نے مخمور لہجے میں کہا۔ میں ایک آوارہ گرد ہوں زولی، تمہارے علم میں ہے۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی۔ اس کے ساتھ ہی منشیات کے اسمگلروں کے ایک بہت بڑے گروہ سے منسلک بھی ہوں، میں نے چند ساتھ کی خاموشی کے بعد کہا۔ میں اندازہ لگا چکی ہوں۔ تھامسن کمینہ انسان تھا، وہ منشیات بھی فروخت کرتا تھا اور انسانوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک بھی کرتا تھا۔ بہرحال میں یہ نہیں کہوں گا کہ اسے ہزیمت دینے میں کوئی انسانی جذبہ ہمدردی زیادہ حاوی تھی، لیکن اس بات سے انکار نہیں کروں گا کہ اسے رخ پہنچانے اور اس کے ساتھ یہ سلوک کرنے میں یہ جذبہ بھی کار فرما تھا۔ بھی سے تمہاری کیا مراد ہے سیسرو؟ دوسرے خیال کے بارے میں تمہیں معلوم ہو چکا ہوگا۔ میں نہیں سمجھی سیسرو، زولی نے غور کرتے ہوئے کہا۔ پیگو نے منشیات کی کھپت کے لیے عمدہ جگہ ہے۔ ہاں میں سمجھ گئی، اور تم نے سن بھی لیا ہوگا، آئندہ سب بڑے سیسرو کا مال استعمال کریں گے۔ ہاں میں سن چکی ہوں۔ تمہیں اس پر اعتراض تو نہیں ہے زولی؟ مجھے اعتراض؟ اس نے عجیب سے انداز میں کہا۔ ہاں، میں سمجھی نہیں سیسرو۔ دراصل زولی میں طویل عرصے تک یہاں نہ ٹھہر سکوں گا، میری دوسری منزل سوئٹزرلینڈ ہے، پھر جرمنی، ڈنمارک اور سویڈن وغیرہ،
اور پھر نہ جانے کہاں کہاں۔ میں چاہتا ہوں پینگو ڈے میں سیسرو کے کاروبار کی نگرانی تم کرو۔ وہ اچھل پڑی۔ ہاں زولی، تم یہاں کی انچارج بن جاؤ۔ اور زولی حیران نگاہوں سے میری شکل تکتی رہی۔ پھر اس کے چہرے پر اداسیاں امڑ آئی، اس کی آنکھیں جھک گئی، نہ جانے وہ بے ساختہ اداس ہو گئی۔ بوجھ، اس نے کہا، انسان بڑی کمزور شے ہے سیسرو، وہ خود اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، دوسروں کی وہ کیا مدد کر سکتا ہے؟ میری زندگی، میرے حالات تمہارے علم میں ہیں۔ کیا تم مجھے اس بول کے قاتل سمجھتے ہو؟ میں تو خود ایک ناکارہ ہستی ہوں، اپنا بوجھ تمہارے کندھوں پر ڈالنے کے بارے میں سوچ رہی تھی، لیکن احمق ہوں، انسان تو بڑی کمزور مخلوق ہے۔ تم یا کوئی اور کسی کا بوجھ کیسے برداشت کر سکے گا؟ تم آزاد فضاؤں میں سانس لینے والے پرندے ہو۔ حماقت میری ہی ہے، میں نے نئے خواب تم سے منسلک کر لیے تھے۔ ہاں سیسرو، زندگی گزارنے کی ایک آرزو کبھی کبھی کسی ننھی سی کرن کے مانند میرے ذہن میں بھی جگمگاتی ہے اور میں خواب دیکھنے لگتی ہوں، لیکن خوابوں کی تعبیر تو الٹی ہوتی ہے۔ حماقت میری ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے مشن کو پس پشت ڈال کر تمہارا خواب دیکھا تھا۔ دراصل اس آرزو، اس خواب کی شبہ تم سے اس قدر ملتی جلتی ہے کہ میں بھٹک رہی تھی، لیکن بھٹکنا اچھی بات تو نہیں ہوتی۔ بھٹکنے والے کو ٹھوکروں کے علاوہ اور کیا ملتا ہے سیسرو؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہی، بھٹکنے والے ہمیشہ ٹھوکریں کھاتے ہیں نا؟ اس نے سوال کیا۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ میرے سینے کا باغی نواز سر اٹھا رہا تھا، اور نواز اپنے غم کو دنیا کا سب سے قوی غم سمجھتا تھا، جسے جنازوں سے نفرت تھی، جسے دنیا سے نفرت کرنے والے، جسے خود سے باغی لوگ پسند تھے، وہ جو اپنے وجود کو مسلط کرنے لگی، وہ جو اپنے غم میں دوسروں کو شریک کرنے کی کوشش کریں، اس سے ذرا بھی پسند نہیں تھے۔ اور زولی بھی اس وقت ان درجنوں لڑکیوں میں سے ایک بن رہی تھی جو اس کی زندگی میں دھواں لے کر داخل ہونے کی کوشش کر چکی تھیں، اور اسے اس دھوئیں کی گھٹی ہوئی تھی۔ وہ اس دھوئیں سے نفرت کرتا تھا، اور ایسی لڑکیوں کو اس کی نفرت کے سوا اور کچھ نہیں ملا تھا۔ پارٹ نمبر 9 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناول نروان کی تلاش کا بقیہ حصہ پارٹ 10 پہ سماعت فرمائیے۔